قائد اعظم کہا کرتے تھے کہ ہم جتنی زیادہ تکلیفیں سہنا اور قربانیاں دینا سیکھیں گے اتنی ہی زیادہ پاکیزہ، خالص اور مضبوط قوم کی حیثیت سے ابھریں گے، جیسے سونا آگ میں تپ کر کندن بن جاتا ہے۔ کچھ ایسی ہی مثال قائم کی ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے، جن کے بارے میں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو چلیں جانتے ہیں قائد اعظم کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دس چینل جس کا نام ہے پڑھائی گھر بنے مثال پاکستان کی، کیونکہ اب ملک کو بہتر بنانا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح۔ قائد اعظم محمد علی جناح ایک بیرسٹر، سیاستدان اور بانی پاکستان تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 1947 سے لے کے پاکستان کے قیام تک آل انڈیا مسلم لیگ کے رہنما کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دیں۔ یہ بات 1937 کی ہے، جب قائد اعظم محمد علی جناح لکھنؤ سے خطاب کر کے، جو اس وقت بمبئی کہلاتا تھا، واپس جا رہے تھے۔ وہاں ان کا گھر تھا تو وہ وہاں آرام کرنے جا رہے تھے، لیکن راستے میں ہی ان کی طبیعت خراب ہونے لگی اور ان کو کھانسی کا دورہ پڑنے لگا۔ وہ کھانستے کھانستے بے حال ہونے لگے اور ساتھ ہی میں یہ ہوا کہ انہیں بخار بھی چڑھ گیا۔ اب بمبئی میں اپنے گھر پہنچنے سے پہلے ہی ان کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی، لیکن تب بھی 61 برس کے قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی اس حالت کو سیریس نہیں لیا۔ لیکن پھر جب ان کی حالت تھوڑی ناساز ہونے لگی، تب انہوں نے جا کر اپنے ڈاکٹر کو دکھایا تو ڈاکٹر نے انہیں آرام کرنے کا مشورہ دیا۔ ان کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ وہ کسی دوسرے کے سامنے بھی جانے سے گریز کر رہے تھے، کیونکہ ان کی کھانسی کی شدت بہت زیادہ تھی۔ لیکن وہ اپنی قوم کو اور اپنے جانثار آل انڈیا مسلم لیگ پارٹی کو بھی اپنی اس حالت کے بارے میں بتانا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ پاکستان کے پاس ان کے علاوہ کوئی اور لیڈر موجود نہ تھا۔ اسی لیے انہوں نے اپنی یہ حالت عوام سے بھی چھپائی اور اپنی آل انڈیا مسلم لیگ سے بھی۔ لیکن 1947 میں پاکستان آزاد ہونے کے بعد 1948 میں ٹھیک ایک سال بعد ہی قائد اعظم محمد علی جناح کی طبیعت ناساز ہو گئی، لیکن بیماری بھی انہیں گورنر جنرل کی حیثیت سے پاکستان کی خدمت کرنے سے نہیں روک سکتی تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے دور حکومت میں پاکستان کی مشکلات بے پناہ تھیں، مگر حوصلے جواں تھے۔ اس دور میں مالی مشکلات کے ساتھ ساتھ 70 لاکھ مہاجرین کا بھی اضافی بوجھ پاکستان کے کندھوں پہ آن پڑا۔ ان مشکلات کے علاوہ ایک اہم مسئلہ یہ تھا کہ آزادی کے وقت پاکستان کا کوئی آئین نہیں تھا، چنانچہ 1935 کے برطانوی آئین کو ہی معمولی تبدیلی کے بعد پاکستان میں نافذ کر دیا گیا۔ پاکستان 30 ستمبر 1947 کو اقوام متحدہ کا رکن بنا۔ ایک دن قائد اعظم محمد علی جناح کی طبیعت انتہائی خطرناک حالت میں پہنچ گئی۔ وہ اس وقت بلوچستان کے شہر زیارت سے کراچی آ رہے تھے۔ آپ ایئرپورٹ پر اترے تو بیماری سے نڈھال ہو گئے، تو انہیں اس حالت میں ہسپتال لے جانے کے لیے ایک کھٹارا سی، ایک خراب سی ایمبولینس بغیر نرس کے بھیج دی گئی۔ اس پر ستم یہ کہ ایمبولینس قائد اعظم کو رہائش گاہ تک پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں خراب ہو گئی۔ جب دوسری ایمبولینس منگوائی گئی تو اس دوران 1 گھنٹے کا وقت لگ گیا، جس میں محترمہ فاطمہ جناح بیمار بانی پاکستان کو پنکھا جھڑتی رہیں۔ قائد اعظم جب گھر پہنچے تو بیماری سے پوری طرح نڈھال ہو چکے تھے۔ آخری وقت میں ان کی بہن محترمہ فاطمہ جناح اور ان کے ذاتی ڈاکٹر کے سوا ان کے ساتھ کوئی دوسرا موجود نہ تھا۔ وہاں موجود لوگوں کے مطابق بانی پاکستان کے جو آخری الفاظ تھے وہ تھے، اللہ پاکستان۔
उन्होंने ये कहा और जान आफरीन के कर दी और यूं 11 सितंबर 1948 में कायद-ए-आज़म वफ़ात पा गए। कायद-ए-आज़म के जनाजे में 6 लाख लोग शरीक हुए। कायद-ए-आज़म की वसीयत के मुताबिक ही उनका नमाज जनाजा अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी ने पढ़ाई और ख्वाजा निज़ामुद्दीन को पाकिस्तान का दूसरा गवर्नर जनरल नामज़द किया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आखिरी आरामगाह को एक बड़े सफ़ेद संगे मरमर के स्लैब के निशान से किया गया था, जो कि संगे मरमर के चबूतरे पर उठाया गया था। उस जगह को मज़ार-ए-कायद यानी कि टॉम्ब ऑफ कायद-ए-आज़म भी कहा जाता है। उसे आम ज़बान में जिन्ना का मज़ार या कौमी मज़ार भी कहा जाता है। ये कराची की एक मशहूर अलामत के साथ साथ शहर के मशहूर सियासी मकामात में से भी एक है, यानी कि दुनिया के जितने भी टूरिस्ट हैं वो कराची की सबसे मशहूर जगह यानी कि मज़ार-ए-कायद टॉम्ब ऑफ कायद-ए-आज़म का विज़िट ज़रूर करते हैं। इसके साथ साथ मुल्क के हर कौमी दिन पर मज़ार-ए-कायद पर गार्ड की तब्दीली की तकरीब भी की जाती है। कायद-ए-आज़म ने अपनी मौत तक पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी छोटी सी काविश। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन बटन पे क्लिक करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।